یہ کہانی ہے ایک چڑیا اور ایک کوے کی۔ ایک جنگل میں ایک چڑیا اور ایک کوا ایک ہی درخت پر رہتے تھے۔ ایک طرف کوا تھا جو بہت ہی سست اور کاہل تھا، بالکل بھی محنتی نہیں تھا۔ اس کا ایک گھونسلہ تھا جس میں وہ رہتا تھا۔ دوسری طرف چڑیا تھی جو بہت ہی محنتی تھی اور محنت سے کام کرتی تھی۔ ایک دن چڑیا سوچنے لگی کہ کیوں نہ میں اپنا گھر پکا کر لوں، ایسا نہ ہو بارش ہو جائے اور یہ میرا گھونسلہ خراب ہو جائے۔ تو چڑیا نے آہستہ آہستہ اپنا گھر پکا کرنے کے لیے سامان اکٹھا کیا۔ سامان اکٹھا کرنے کے بعد چڑیا نے چند ہی دنوں میں ایک خوبصورت سا گھر بنا لیا جو کہ پکی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ چڑیا بہت ہی خوش تھی۔ خوشی خوشی میں چڑیا مٹھائی لے کر کوے کے پاس جانے لگی۔ کوا بہت ہی سست تھا۔ سست ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت لالچی بھی تھا۔ وہ چڑیا کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ ضرور چڑیا میری طرف کچھ مانگنے کے لیے ہی آ رہی ہے، جبکہ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ چڑیا اس کے لیے مٹھائی لے کر آ رہی ہے۔ چڑیا مٹھائی لے کر کوے کے پاس پہنچی اور اسے خوشی خوشی بتانے لگی کہ میں نے اپنا گھر پکا کر لیا ہے اور کوے بھیا یہ میں آپ کے لیے مٹھائی لائی ہوں۔ کوا مٹھائی دیکھ کر بہت ہی خوش ہو گیا اور جلدی جلدی سے چڑیا سے مٹھائی لے لی اور کھانے لگا۔ اس کے بدلے نہ تو اس نے چڑیا کو مبارکباد دی اور نہ ہی کوئی خوشی کا اظہار کیا۔ چڑیا مایوسی سے اپنے گھر کی طرف جانے لگی اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگی کہ یہ کوا کتنا ہی لالچی ہے، صرف مٹھائی دیکھ کر خوش ہو گیا، نہ ہی تو مجھے کوئی مبارکباد دی اور نہ ہی خوشی کا اظہار کیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جنگل میں موسلادھار بارش ہو گئی۔ بہت تیز طوفان آیا جس کی وجہ سے کوے کا گھونسلہ بھیگنے کی وجہ سے خراب ہو گیا اور بکھر کر رہ گیا۔ کوا بہت مایوس ہوا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ بارش بہت تیز تھی۔ وہ تیز بارش کی وجہ سے اس نے سوچا کیوں نہ چڑیا کے گھر پناہ لی جائے۔ وہ چڑیا کے گھر کی طرف گیا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ چڑیا نے دروازہ کھولا اور کوے کو اندر آنے دیا۔ کوا چڑیا سے کہنے لگا کہ چڑیا بہن، آج رات مجھے اپنے گھر رکنے کے لیے جگہ دے دو، بارش کی وجہ سے میرا گھونسلہ خراب ہو گیا ہے۔ چڑیا نے کوے کو اپنے گھر رکنے دیا اور کوے کے لیے سوپ لے آئی۔ کوے نے مزے سے سوپ پیا اور اس کے بعد چڑیا نے کوے کے لیے کھانا تیار کیا اور اسے کھانے کے لیے اچھا کھانا دیا اور اس کے بعد چڑیا نے کوے کو اچھا بستر بھی دیا۔ یہاں کوا مزے سے آرام کرنے لگا۔ چڑیا بہت ہی مہمان نواز تھی۔ وہ کوے کی بہت اچھی طرح خاطرداری کر رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی چڑیا کوے سے کہنے لگی کہ کوے بھیا اب تو طوفان تھم گیا ہے، تو ہمیں اب سوچنا چاہیے کہ آپ کا گھر کیسے ٹھیک کیا جائے۔ کوا بہت ہی لالچی تھا۔ وہ یہاں بہت خوش تھا۔ وہ چڑیا سے بہانہ کرنے لگا کہ چڑیا بہن، آج تو میری طبیعت ٹھیک نہیں، ایسا کرتے ہیں مجھے کچھ دن یہاں رہنے دو، پھر ہم اپنا گھر بنا لیں گے۔ چڑیا کوے کی چالاکی سمجھ چکی تھی۔ اس نے کوے کو کھانا دیا اور کہا کہ میں کچھ کام کے لیے باہر جا رہی ہوں، آپ یہاں آرام کریں، میں کچھ دیر بعد واپس آ جاؤں گی۔ چڑیا نے دن بھر محنت کی اور کوے کا گھونسلہ ٹھیک کرنے لگی۔ اس نے کوے کا گھونسلہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر بنا دیا تاکہ کوا آرام سے اس میں رہ سکے۔ ادھر دوسری طرف کوے نے چڑیا کے گھر میں جو کچھ بھی کھانے کے لیے رکھا تھا سب اٹھایا اور کھا گیا۔ چڑیا بیچاری دن بھر کام کر کے تھک چکی تھی۔ اب وہ تھکی ہاری ویسے ہی گھر آئی اور بھوکے پیٹ سو گئی۔ دوسرے دن چڑیا کوے کو لے کر باہر آئی اور کہنے لگی کہ میرے پاس آپ کے لیے کچھ ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔
کوا چڑیا کے ساتھ چلنے لگا تو چڑیا نے کوے کو گھونسلہ دکھایا اور کہنے لگی، یہ دیکھیں، میں نے آپ کا گھونسلہ بالکل ٹھیک کر دیا۔ آپ کو کیسا لگا میرا سرپرائز؟ اس کے بعد چڑیا اپنے گھر کی طرف واپس جانے لگی تو کوا دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ چڑیا تو بہت ہی تیز نکلی، یہ بس مجھے اپنے گھر سے نکالنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے میرا گھونسلہ بنایا ہے، لیکن میں بھی آج شام کا ناشتہ چڑیا کے گھر کر کے ہی رہوں گا۔ شام ہوئی تو کوا پھر چڑیا کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ وہاں درخت پر بہت سے جنگلی جانور ہیں اور بہت سے ایسے پرندے بھی ہیں جو مجھے نقصان پہنچاتے ہیں، آپ تو جانتی ہیں سانپ بھی نکل سکتا ہے۔ چڑیا کوے کی چالاکی اچھی طرح سمجھ چکی تھی، اب وہ سوچ رہی تھی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ دوسری طرف کوا اگلے دن اپنے اوپر لال رنگ پھینک رہا تھا کہ چڑیا نے اسے دیکھ لیا اور وہ سمجھ گئی کہ یہ کوا سارے بہانے میرے گھر میں آرام کرنے کے لیے بناتا ہے۔ اگلے دن جب کوا چڑیا کے گھر اپنے اوپر لال رنگ پھینک کر گیا تو چڑیا اپنا سامان پیک کیے ہوئے گھر سے باہر نکل رہی تھی تو کوا چڑیا سے پوچھنے لگا کہ چڑیا بہن، کیا ہوا؟ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ چڑیا کہنے لگی، کوے بھیا، یہاں پر بھوتوں کا سایہ ہے جو کسی بھی وقت ہمیں جان سے مار سکتے ہیں، اس لیے مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے، میں تو یہاں سے جا رہی ہوں، آپ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جائیں۔ اتنا کہہ کر چڑیا وہاں سے چلی گئی تو کوا سوچنے لگا، یہ چڑیا تو ہے ہی اسٹوپڈ، بس ذرا سی بات پر یہاں سے بھاگ گئی، اچھا ہوا مجھے اب یہ آرام دہ گھر مل گیا۔ تو کوا چڑیا کے گھر آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگی، کوا تو بہت ڈر گیا، سوچنے لگا کہ چڑیا بالکل صحیح کہہ رہی تھی، یہاں پر بالکل بھوتوں کا سایہ ہے، میں بھی یہاں نہیں رکوں گا، صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو کوا جلدی سے چڑیا کے گھر سے اڑ گیا۔ اس طرح اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے کوے نے اپنا گھونسلہ بھی کھو دیا اور در بدر بھٹکنے لگا۔ چڑیا آرام سے خوشی خوشی اپنے گھر واپس آ گئی اور خوشی سے رہنے لگی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ سستی اور کاہلی ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی، جبکہ محنت کبھی بھی ضائع نہیں جاتی۔